میں آپ کے درمیان میں کئی ایک آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان تمام آیتوں کے درمیان آپ کو صبر کا ذکر ملا ہے. صبر صبر. وَإِن تَصْبِرُوا ہے نا, وَإِن تَصْبِرُوا. پھر ایک جگہ آخر میں آیا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے نا. اور تقوی کا بھی ذکر ہوا ہے. میں آپ کے درمیان میں اس موضوع پر بولنے کے لیے کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. مجھے اور آپ کو دو باتوں کا ذکر کرنا ہے, وہ ہے ایک صبر اور تقوی, اور اس کا تعلق اس مہینے سے خصوصاً ہے. تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے درمیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 120ویں آیت میں جو کہہ رہا ہے اس پر ہم ذرا غور کریں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. تمہارے لیے کوئی خوشخبری, تمہارے لیے کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے تو آپ کے مد مقابل جو دشمن ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں. تسؤہم. اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے, ہمیں کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے. تسؤہم خوش نہیں ہوتے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ حَسَنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تمہیں نقصان پہنچتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو وہ خوش ہوتے ہیں. یفرحوا بہا, اس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں. ان دو باتوں کے ذریعے سے آپ غور و فکر کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہے وہ یہی ہے. ہمیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. وہ دل سے چاہتے نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو, مسلمان راحت میں ہو, خوشی میں ہو. وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تکلیف میں رہے, پریشان رہے. یہ دو حالتیں تو ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کرو. وَتَتَّقُوا, اور ڈرو, بچو. یہاں لفظ اللہ کا ذکر ہے, وَتَتَّقُوا آیا ہے, بچو, پرہیز کرو. دیکھیے, ایک تو صبر کرو, ان حالات میں اپنے آپ کو بچاؤ اور صبر کرو. کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر. اتاولا پن, بے چینی, گھبراہٹ, ڈپریشن, غصہ, یہ تمام چیزوں کو دبانے کا ایک ہی ذریعہ ہے صبر, اور دوسرا ذریعہ ہے اپنے آپ کو بچانا, کنٹرول. یہ دو ایسی طاقتیں ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا, وہ حاصل ہوتی ہے. روزہ رکھنے والے, کھانا میسر ہے, پانی میسر ہے, بھوک شدت کی ہے, پیاس شدت کی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بھوک لگی ہوئی ہے, کھاتا نہیں, پیاس لگی ہوئی, پیتا نہیں. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے. وہ افطاری تک انتظار کرتا ہے, اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے, پیاس کو برداشت کرتا ہے, اپنے آپ کو روکتا ہے. روزہ انسان کو صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے. صیام کے معنی کیا ہے؟ رکنا, روکنا, رکانا, اپنے آپ کو رکانا. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کھا پی کے جو ہے کہہ سکتا کہ میں روزے سے ہوں, ہے نا, کہہ سکتا ہے نا, لیکن خدا کا خوف, اللہ کا ڈر اسے روکے رکھتا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی معاملہ پیش آئے زندگی میں,
وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کرنے سے یہ ہمارا دماغ چلتا ہے. حد سے زیادہ آدمی کے اندر غصہ ڈپریشن آ جاتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, عقل نکل جاتی ہے. اس لیے حد سے زیادہ غصہ جس کو ہو گیا تو سمجھو کہ وہ پاگل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں, غصے کی حالت میں فیصلہ قابل قبول نہیں. ہاں, غصے کی حالت میں تھرڈ پرسن کی حیثیت سے وہ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا, غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. اس لیے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. صبر نہیں تو آدمی فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے, اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ساتھ, اس وقت جن حالاتوں سے ہم پریشان ہیں, ہے نا, تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ صبر. دوسرا وَتَتَّقُوا, یہاں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سے ڈرو. جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے ساری دنیا ہم سے ڈرے گی. ساری دنیا کے انسانوں میں ایمان والوں کی ہیبت اور وقت اللہ ڈال دیتا ہے, ان کے وقار کو ڈال دیتا ہے. خدا کی قسم, جس دن مسلمان اللہ سے ڈر کر مسجدوں کو آباد کریں گے ساری دنیا کے اندر ایک ہلچل, ایک انقلاب آ جائے گا. اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو اللہ خود کہتا ہے, کیا کہتا ہے, جو اللہ والے ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اتباع کرے گا ہدایت کی انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ ڈر ہے. تقوی میں بھی وہی بات ہے. ایک تو اپنے آپ کو رکایا, کیوں رکایا؟ کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو کیوں رکایا؟ دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے. ڈرا یوں ہی نہیں ڈرا, وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اس لیے اپنے آپ کو رکایا. ایک ایسی طاقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے پردہ نشین ماؤں بہنوں, اللہ کا خوف ایک ایسی طاقت ہے کہ سامنے والا اس خوف کے مد نظر وہ گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں, لا یضرکم کیدہم, لا یضرکم کیدہم. اللہ رب العزت یہ دو باتوں کی برکت سے, صبر اور تقوی کی صورت میں, یہ کل کائنات کے لوگ آپ کے خلاف سازش کریں گے, ستائیں گے, تو بھی آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچے گا, نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیدہم ان کی سازشیں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرکم کیدہم. ہاں, یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے, یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے. کون کون سی؟ صبر اور تقوی. اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ اس ماہ کے اندر ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. میں اور آپ, میری پردہ نشین ماں بہنیں, اس ماہ مبارک کے اندر روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر کا مادہ اور خوف الہی. کیونکہ روزے کا صلہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا صلہ کیا ہے؟ خدا کا خوف پیدا ہو جائے, ڈر, ڈر ہے نا. جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اگر اس طرح سے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ضرور ہو جائے گا. ایک بات سمجھنے کے لیے, پہلے وہ لگاتے تھے ٹیکا, کیا نہیں ہو, پولیو اٹیک نہ ہو. اب کیا پلاتے ہیں بچوں کو؟ پولیو لس کے ڈراپ پلاتے ہیں, بوندیں, ہے نا. کیوں پلاتے ہیں؟ کہ وہ بچہ
مرتے دم تک پولیو اٹیک سے محفوظ رہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں رجسٹریشن پاور، یعنی اس کے جسم میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کہ پولیو کے جو جراثیم ہیں اس کو وہ مار دیتا ہے اگر آ بھی گئے تو وہ مرتے دم تک پولیو اٹیک سے محفوظ. اسی طرح روزے رکھنے کی صورت میں آنے والے رمضان تک تقوی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. جیسا کہ روزہ رکھنا ہے رکھیں گے تو، نہیں تو ایسا ہوتا ہے رمضان میں آنے کے بعد ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، ایسا توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ اللہ، دیکھ کر جو حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے نمازی بن جائیں، ہم بھی ایسے قرآن کی تلاوت کریں، ہم بھی ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ استغفار کریں. لیکن رمضان جاتے ہی وہ عبداللہ کدھر ہے، جعفر کدھر ہے، حنیف بھائی کدھر ہے، رمضان گیا کہ وہ بھی گل. معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کا فائدہ اس کو نہیں ہوا، کیونکہ رمضان کا فائدہ ہونے کی صورت میں آنے والے رمضان تک وہ ویسا ہی متقی پرہیزگار بنا رہتا. کیونکہ رمضان جانے کے بعد ہی اصل معلوم ہوتا ہے، رمضان جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں رمضانی مسلمان تھا کیا دائمی مسلمان تھا. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اس لیے ہر سال رمضان کے روزے فرض ہیں. ایک ٹائم نے حج صرف ایک مرتبہ ہے نا، لیکن رمضان کے روزے ہر رمضان میں فرض ہے. ہاں، اس لیے کہ یہ رجسٹریشن جو پاور ہے تقوی کا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال ہی تک رہتا ہے، پھر نیکسٹ ایئر جو ہے پھر روزے رکھنا. ہاں، جیسا رکھنے کا حق ہے ویسا رکھیں گے تو فائدہ ہے نا، نہیں تو کہاں کا فائدہ. میں 4 باتیں اس کے حوالے سے کہوں گا. رمضان کے مہینے میں بھوکا رہنا جیسا کہ بھوکا رہنے کا حق ہے. اب سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ افطاری تک ڈکاریں مارتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے یا تو سوتے رہتا ہے. رمضان کی روح اس میں نہیں ہے میرے عزیز دوستو. سحری اتنا کھائیں کہ ہماری کمر عبادت کے لیے سیدھی رہے، کچھ دنیاوی ضرورت کے لیے ہم بوجھ اٹھا سکے. اتنا کھا لیں، اتنا نہ کھائیں کہ ڈکاریں. پھر افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پوچھو مت، تو اس سے روزے کی روح ختم ہو جاتی. اسی لیے جیسا بھوکا رہنے کا ہمیں حکم ہے، جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، ویسا اگر ہم رکھیں گے تو روزے کا فائدہ. دوسرا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتے ہوئے مغفرت طلب کریں. کیا کریں؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں. 2، تیسرا کیا ہے؟ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں. اب روزہ رکھے کیا ہو گیا بولے آج کل؟ ٹائم پاس کے لیے موبائل، ٹائم پاس کے لیے گیم، ہے نا، اکثر دیکھنے میں آتا ہے. موبائل کا استعمال قرآن کی تلاوت کے لیے، احادیث رسول کے مطالعے کے لیے، سیرت کے مطالعے کے لیے، دین کے حوالے سے تحقیق کرنے کے لیے اگر موبائل استعمال کر رہا ہے، وہ موبائل خیر کا سبب ہے، خیر کا سبب ہے. لیکن ایرے غیرے نتو خیرے باتوں کے لیے اگر موبائل کا استعمال ہو رہا ہے تو موبائل شر ہے، فتنہ ہے. اب خود آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ موبائل کا استعمال خیر کے لیے کریں یا شر. اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کا خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شر کے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اب نیک لوگوں کی محفل میں مطلب یہاں مجالس جو ہوتے ہیں دینی، جس میں قرآن کا درس، حدیث کا درس، یا جہاں نیک لوگ بیٹھ کر کسی بات پر چرچا کر رہے ہیں، ایسے لوگ
ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. 3 ہو گئی بات. چوتھی بات کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کم کریں. اپنی خواہشات کو کم کریں. جتنا بھی اللہ دیا ہے اس پر شکر بجا لائیں. نہیں تو کیا بولو، کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر. یہ انسان کی ساری حسرتیں، ساری خواہشات، ساری تمنائیں، حسرتیں کہاں ختم ہوتی؟ وہ کھڈے میں جانے کے بعد. حتی زرتم المقابر. وہ مرتے مرتے تو بولتا میرے کو یہ وہ، میں بھی اسی کا ہوں بھائی. ہماری ساری حسرتیں، ساری خواہشات، ساری تمنائیں کھڈے میں جانے کے بعد حتی زرتم المقابر. اس لیے اپنی خواہشات کو کم کریں. 4 باتیں اس مہینے میں خصوصاً خیال رکھنے. بھوکا جیسا رہنا ہے ویسا رہیں، اور توبہ استغفار کریں. تیسرا، قرآن حدیث نیک لوگوں کی صحبت میں. چوتھا، اپنی خواہشات کو کم کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نور الہی، خوف دل میں بڑھتا چلے جائے گا، تقوی شیاری ہمارے اندر آ جائے گی. یہ 4 باتوں کا خیر. اللہ تعالی ہم سب کو جیسا بھوکا رہنے کی، روزی کی حالت میں ہے، اللہ ویسا ہمیں بھوکا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خوب اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن حدیث کے ساتھ اپنا وقت بتانے کی توفیق عنایت فرمائے، یا نیک لوگوں کی صحبت میں اس مہینے میں اپنے وقت کو بتانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انہی آیات میں وقت تو جا ہی رہا ہے، انشاءاللہ آگے کی آیتوں پر بھی میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آگے کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 186 آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے. ہماری قوم کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری ملکتوں کو اڑایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے نا. ہماری ملت کے نوجوانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم بھی ہو رہے ہیں. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. انفسکم تمہارے جانیں، اموالکم تمہارے مال و دولت. ہے نا؟ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نا؟ ہمارے مالوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جانوں کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور جو ہمارے مد مقابل دشمن ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین، کافرین، زندیق، حاسدین، دشمنان اسلام، وہ کیا کر رہے ہیں بولو؟ لَتَسْمَعُنَّ. تمہیں کھوٹی کھوٹی دل کو ایسی ایسی باتیں جو تمہارے دل میں جو ہے نفرت پیدا ہو، آگ بھگولے ہو، تیش میں آئیں، میڈیا کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہوں گی. ایک تو اہل کتاب میں سے اور مشرکین. اذن کثیرا، کثرت سے آپ کو سنائیں گے ایسے پھپتیاں. ہم کو آج کیا کیا نہیں بولا جا رہا ہے، نہیں بولا جا رہا ہے، کیسے کیسے ہم کو ستایا جا رہا ہے. پھر وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. ایسی صورت پہ بھی آپ کیا کرو؟ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ کیا ہے بولو؟ یہ 2 چیزیں اپنانا معمولی بات نہیں ہے، بہت بھاری باتیں ہیں. صبر اور تقوی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے ارادہ ہونا مضبوط کہ ہمارے اندر صبر اور تقوی کیسے پیدا ہو. مضبوط ارادہ ہونا تو ہی ہمارے لیے کامیابی ہے. آگے کی آخر آیت اسی سورت کی 200. 'وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ آیَاتٍ. 'وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ آیَاتٍ. اسی سورت کی 200.
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والے صبر کرو، ہے نا، وصابروا، اور صبر کرنے والے بنو، ورابطوا، اور جمے رہو، جمے رہو اپنی ہر بات پر استقلال اور استقامت، ڈٹ کے رہنا، ڈلمل نہیں ہونا، ورابطوا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جمے رہنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے اندر صبر ہو، تقوی ہو، تو ہم کسی بات پر جم جاتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے دیکھیے، کوئی ڈرا رہا ہے، مجھے ڈر آ رہا ہے، یہاں بنگلور میں آیا، میرے کو ڈر آ رہا ہے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، میں گھبرا کر بھاگ کے گیا تو آپ کیا بولیں گے؟ بزدل، کیا بولیں گے؟ اگر میں جمع رہا، مجھے اپنی بات پر، مجھے اپنی شخصیت پر یقین ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح بولا ہوں، تو میں ڈٹ جاؤں گا، اور رابط جمع رہوں گا، تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ دلیر بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ہاں، دلیر بولیں گے، نہیں تو بھاگ کے گیا بزدل آدمی، کیا بولیں گے؟ رابطوں کے معنی میں اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی نفسیاتی پہلو سے ٹھیس نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو طاقت ہم کو دے گا اس مہینے میں، اگر کوشش کریں گے، رمضان کے مہینے میں اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ طاقت ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جیسا روزہ رکھ کر ہمیں دو باتیں حاصل کرنا ہے، ایک تقوی اور صبر۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے مہینے میں ہم سب کو تیری بارگاہ الہی سے خوب صبر کا تقوی عنایت فرما، ہمیں صابر بنا، اللہ ہمیں متقی بنا۔ آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ ایک آیت تھی، انشاءاللہ اس پر بھی میں موقع ملنے پر، ماشاءاللہ آپ کے منتظمین مجھے موقع دیتے ہیں، اللہ ان کی صحت عمر میں خیر و برکت دے، کہ میں جو ہے آپ کے درمیان میں بول رہا ہوں۔ تو معزز سامعین اور میری ماں و بہنوں، اس وقت ہم سب کو جو ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر صبر ہو۔ صبر سے بہت سے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے فائدے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خدا کا خوف دل میں اگر پیدا ہو جائے، ول پاور، اسپرٹ آف اسلام، ول پاور اگر آ جائے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی سے صحابہ کرام پوچھا، وہن کیا ہے؟ وہن، اللہ کے نبی فرمایا وہن وہ ہے جو موت سے نفرت کرے، زندگی سے پیار کرے۔ آج مسلمانوں کا حال کیسا ہے ہم دیکھ لیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو موت سے نہیں ڈریں گے، اور زندگی ایسی گزاریں گے جیسے گزارنے کا اللہ کا حکم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں ڈرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو موت سے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنے سے ڈرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فتنے سے ڈرو۔ لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصہ، فتنہ کرنے والے جو ہیں وہ ان تک محدود نہیں رہے گا، خاصہ مطلب کہ ان کے لیے خاص نہیں، فتنوں کا اثر سب پر ہوگا۔ گھر کو آگ لگاؤ، بازو کے گھر کے اندر بھی دھواں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آتا نا، گھر کو آگ لگا، بازو میں کم سے کم دھواں آتا، سب ڈر جاتے، کیوں؟ ہے نا؟ فتنہ بھی ایسا ہی ہے، فتنہ ایسا ہے کہ ساروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں کہا، وہ لمبی آیت ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ کیا ہے بولو؟ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے نا؟ تو جو ہے اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں، فتنوں کو دبانا بھی ضروری ہے۔
ایسے خاموش بیٹھیں گے تو نہیں چلے گا. فتنوں کو دبانا بھی ہے اور فتنوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور میں جو دور فتن کہیں گے، فتنے والا دور ہے، اللہ تعالیٰ اس دور فتن سے ہم سب کو کیسے بچنا چاہیے، کیسے بچ کر اپنے آپ کو بچائے رکھ کر دوسروں کو بھی بچانا ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم سب کی توفیق اور ہدایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس دور فتن میں تمام فتنوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو بھی جو ہے اس فتنے سے محفوظ رکھنے کی کاوشیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خصوصاً ہمارے درمیان میں ہمارے جماعت کے مخلص حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ایک کوئی خاتون ہیں جو اس وقت بہت ہی زیادہ سیریس ہیں، تو کینسر کے مرض سے دوچار ہیں. ان کے حق میں آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور ایک بچی بھی چھوٹی، وہ بھی بہت زیادہ سیریس ہے، تقریباً 8 سال کی عمر کی ہیں، وہ بھی زیر علاج ہے. ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ بچی کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. اس طرح سے ہمارے جتنے بھائی بہنیں اس وقت مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عنایت فرمائے. ہمارے جتنے قوم ملت کے بچے بچیاں اس وقت مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عنایت فرما. اے اللہ جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، گزشتہ رمضان ہمارے بیچ میں تھے، اے اللہ جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عنایت فرما. یا الہ العالمین، جو ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کو اپنی اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے زندگی کا اختتام ہو، ایسی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. والحمد للہ رب العالمین.